میں دعوت فکر دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں حنیف قریشی صاحب کو اور ان سے ریلیٹ جتنے بھی لوگ ہیں. جلالی صاحبان کی تعزیت کرنے سے گستاخ سیدہ ہو جاتا ہے بندہ معاذ اللہ, تو پھر کسی ناسبی کی وائس چلانے والے پہ آپ کیا حکم لگائیں گے؟ تو آپ اس شخص کے قول کو بطور دلیل جو ہے, بطور ثبوت جو ہے دعوت اسلامی والوں کا اگینسٹ اپنے چینل سے چلا رہے ہیں بغیر تحقیق کے, تو پھر تو آپ بھی ناسبی ہوئے. آپ کہیں گے مجھے پتہ نہیں تھا, تو سر بغیر تحقیق کے آپ نے بات چلا دی تو حدیث کی روح سے تو پھر آپ جھوٹے ہوئے, کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے چلا دے. سر آپ نے تحقیق نہیں کی. علی صاحب کے جو شاگرد ہیں زید نعمانی صاحب, انہوں نے آپ کو چیلنج کیا ہوا ہے, اگر آپ نے ان کو گستاخ ثابت کرنا ہے تو ٹھیک ہے آپ گستاخ ثابت کر دیں. رہا دعوت اسلامی کا معاملہ, تو دعوت اسلامی کا موقف جو ہے سیدہ پاک کے حوالے سے جو باغ فدق کا جو معاملہ تھا وہ الحمدللہ مدری چینل پر آ گیا, سب کچھ ہو گیا. اب کسی کے مزاج کے اوپر ہم نہیں چل سکتے. کل کو کوئی اٹھ کے کہے گا جی آپ مولا علی پاک کا نام جو ہے ڈی کر کے کیوں نہیں لیتے, تو اب ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ڈی حیدر شروع کریں, کیوں جی اس کو نہیں لگتا, جب تک ڈی حیدر نہ کیا جائے تو اس کو نہیں لگتا کہ ہمارے دل میں علی کی محبت ہے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلا اراد شہید کربلا کے واسطے. لو جی دسو یہ کیا اہل بیت کا ذکر نہیں ہے؟ یہ تو روزانہ اللہ کے بندے, یہ تو روزانہ فجر کے بعد یہ شجرہ دعوت اسلامی والے جو ہے وہ ان کے شیڈول میں یہ شامل ہے. باغ فدق اور وراثت والی جو حدیث ہے اس کے اکیلے راوی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. آپ نے کہا میں نے ایز اے سوال پوچھا کہ کیا آپ ایسا کریں گے, ٹھیک ہے اوکے ہو گیا, لیکن آپ نے آگے جو ریفرنس بیان کیا نا کہ کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے اکیلے راوی ہیں, سر اعتراض اس پر تھا, مفتی حسان صاحب کا فتویٰ اس پر آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں جی سامعین و ناظرین, آپ سب خیریت سے ہیں؟ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ آپ نے تھمبنیل سے دیکھ لیا. ایک مرتبہ پھر دعوت فکر دینے کے لیے مفتی حنیف قریشی صاحب کو میں حاضر ہوا ہوں اور آپ کے سامنے چند جو ہے وہ گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. حنیف قریشی صاحب نے پچھلے اپنے کچھ جو گزشتہ جو ان کے کلپس چلے ہیں ان کے چینل کے اوپر جی کا دعوت اسلامی کے حوالے سے, تو اس میں انہوں نے چند باتیں جو ہے وہ دعوت اسلامی والوں اور دعوت اسلامی سے ریلیٹ جو بھی لوگ ہیں جن میں ظاہر ہے کہ ہم بھی آتے ہیں, اس حوالے سے چند جو ہے وہ اعتراضات اور بہتان کہہ رہے ہیں, الزام تراشیاں کہہ لیں, ٹھیک ہے, وہ بہت ساری کی, لیکن ان میں سے ایک پرومیننٹ جو انہوں نے ایک اعتراض کیا اور بہت دفعہ کیا, ایک مرتبہ نہیں کیا, کہ یار ان کے دل میں نا مولا علی کی الفت نہیں ہے, ان کے دل میں جو ہے نا اہل بیت کی الفت نہیں ہے, یہ ناسبی ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ. میں دعوت فکر دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں حنیف قریشی صاحب کو اور ان سے ریلیٹ جتنے بھی لوگ ہیں جو اس قسم کا نظریہ رکھتے ہیں, جس قسم کا حنیف قریشی صاحب نظریہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کے بارے میں رکھتے ہیں, تو اس حساب سے چند باتیں جو ہے میں آپ کے سامنے کروں گا. سب سے پہلے تو اس بات پر آ جاتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے جو ہیں وہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے, تو اس کے لیے تو ظاہر آپ کو دلیل لانی پڑے گی, آپ کو بتانا پڑے گا کہ دعوت اسلامی والے اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے. یہ کہاں لکھا ہے, یہ کس نے آپ کو بتایا, یہ آپ نے کہاں سے تحقیق اپنی گھڑی ہے کہ دعوت اسلامی والے جو ہیں وہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے؟ مطلب یہ ایک اعتراض ہے لیکن بے بنیاد اعتراض ہے. ہاں یوں کہہ لیں کہ دعوت اسلامی والے جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں وہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں کرتے ہیں. اہل بیت کا ذکر ہو یا صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر ہو, ذکر ہم نے نفوس قدسیہ کو اسی مزاج پہ کرنا ہے کہ جو مزاج اہل سنت ہے. کسی کے مزاج کے اوپر ہم نہیں چل سکتے. کل کو کوئی اٹھ کے کہے گا جی آپ مولا علی پاک کا نام جو ہے ڈی کر کے کیوں نہیں لیتے, تو اب ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ڈی حیدر شروع کریں, کیوں جی اس کو نہیں لگتا, جب تک ڈی حیدر نہ کیا جائے تو اس کو نہیں لگتا کہ ہمارے دل میں علی کی محبت ہے. بعض جگہوں پر تو حنیف قریشی صاحب نے مولانا الیاس قادری صاحب کو ہٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا سینہ چیرو, میرے وجود کا ٹکڑا ٹکڑا کرو اور پھر کیما کرو اور اس میں سے خون نچوڑو, تو اس میں سے یا علی کی صدائیں جو ہیں ہر خون کے قطرے سے آئیں گی. تو اس کے اوپر بھی حنیف قریشی صاحب نے ایک ویڈیو کلپ میں جو ہے امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب کی طرف جو ہے وہ ایک ٹاؤنٹ کرتے ہوئے اور یوں کہہ لیں کہ طنزیہ انداز میں کہا کہ یار ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتا, کچھ ہمیں کر کے دکھاؤ. تو حضرت ہم آپ کو کیا ایسا کر کے دکھائیں؟ مولا علی کی ولادت پہ الحمدللہ جلوس بھی نکل رہے ہیں, آپ کے نعرے بھی بلند ہو رہے ہیں, آپ کے نام کی مساجد بھی بن رہی ہیں الحمدللہ, آپ کے نام کے اوپر بچوں کے نام بھی رکھے جا رہے ہیں, آپ کی شجاعت اور بہادری بھی مدنی چینل پر بیان کی جا رہی ہے, ادھر حیدر کی صدائیں بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں لگ رہی ہیں. مطلب اب مجھے یہ بتائیں کہ اور کیا ڈیمانڈ ہے حضرت آپ کی, ہم حضرت علی کا ذکر جو ہے وہ کس طرح کریں؟ ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرح روافظ کی مجلسوں میں جا کے مولا علی پاک کا ذکر کریں تو سر ایسے نہیں ہو سکتا. ہم مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر کریں گے, لیکن اس طرح کریں گے کہ جس طرح مزاج اہل سنت ہے, اس طرح کریں گے جس طرح سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا ہے, اس طرح کریں گے جس طرح ہمارے بزرگ کرتے ہیں. ہم آپ کے مزاج کے اوپر نہیں چل سکتے. سر آپ کے مزاج کے اوپر چلے تو ہم تو پھر کہیں کے کہیں نکل جائیں گے. تو یہ نقصان ہوتا ہے, یہ نقصان ہوتا ہے جب آپ مزاج اہل سنت پہ چل کر صحابہ و اہل بیت کا ذکر اس طرح نہیں کرتے نا جس طرح مزاج اہل سنت ہے, تو پھر آپ کے اوپر رافضیت کے فتوے لگتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا جی ہم علی کرنے سے نہیں, سر علی کرنے سے آپ کو کوئی رافضی نہیں کہتا. آپ کا یہ جو علی کرنے کا انداز ہے نا یہ روافظ سے مطابقت رکھتا ہے. یہ جس طرح آپ مولا علی پاک کا ذکر کرتے ہوئے اب حد سے کراس کر جاتے ہیں, جو مولا علی پاک کی محبت میں غلو کرتا ہے, حد سے کراس کرتا ہے, وہ بھی گیا, اور جو حد سے گرا دیتا ہے وہ بھی گیا. اگر معتدل ہے تو وہ اہل سنت ہے. اگر آپ سیدی اعلیٰ حضرت کے مزاج پر رہیں گے, اہل سنت کے مزاج پر رہیں گے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت اطہار کا ذکر آپ اٹھائیں. یار آپ فتاوی رضویہ شریف اٹھائیں, دیکھیں ذرا سیدی اعلیٰ حضرت نے مولا پاک کا ذکر کیسے کیا ہے. اب فرتہ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ذکر کیسے کیا اور آپ کیسی محبت فرماتے تھے. اللہ کے بندے دعوت اسلامی والے تو جو اپنا شجرہ طریقت پڑھتے ہیں جو مولانا الیاس قادری صاحب نے اپنے مریدوں کو دیا ہے, آپ اس کو اٹھا کے پڑھیں. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. سیکنڈ شعر پہلا واسطہ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلا اراد شہید کربلا کے واسطے. لو جی دسو
یہ کیا اہل بیت کا ذکر نہیں ہے؟ یہ تو روزانہ اللہ کے بندے، یہ تو روزانہ فجر کے بعد یہ شجرہ دعوت اسلامی والے جو ہے وہ ان کے شیڈول میں یہ شامل ہے کہ وہ روزانہ اس کو پڑھتے ہیں، جو روزانہ اٹھ کے حضور کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا واسطہ پیش کر رہے ہیں، ان کے وسیلے پیش کر رہے ہیں، آپ ان کو ناسبی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کبھی کہتے ہیں جی وہ جناب سیدہ پاک کے گستاخوں سے جا کے ملتے ہیں تو اس لیے ان کی حمایت کرنے والا بھی سیدہ پاک کا گستاخ، یہ جناب سیدہ پاک کے گستاخ ہے، جی گستاخوں کو کھل کے گستاخ نہیں کہتے۔ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو دو چار والی بات کرتا ہوں، قریشی صاحب نہ بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے میں، ٹھیک ہے، نہ اتنا شور مچانے کی ضرورت ہے، پتہ آپ کو بھی ہے، ہاں صاف ستھری سی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جاگے ہوئے کو جگانا مشکل ہے، سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، آپ جاگے ہوئے ہیں اس لیے تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے، تھوڑا جگانا پڑ رہا ہے آپ کو۔ دیکھیں اگر آپ کو کوئی بندہ سیدہ پاک کا گستاخ لگتا ہے نا تو ٹھیک ہے، آپ جا کے ان سے رابطہ کریں، جا کے ان سے مناظرہ کر لیں، آپ تو مناظر اسلام بھی ہیں، آمنے سامنے بیٹھ جائیں۔ وہ اگر اپنے کسی شاگرد کو ریکمنڈ کرتے ہیں جلالی صاحب تو ٹھیک ہے، آپ ان کے جا کے جلالی صاحب کے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس میں مسئلہ کون سا ہے؟ آپ کو تو موقف بیان کرنا ہے نا اپنا، تو ٹھیک ہے آپ جائیں، جا کے آپ کو زید نعمانی صاحب ہیں جو جلالی صاحب کے جو شاگرد ہیں، زید نعمانی صاحب، انہوں نے آپ کو چیلنج کیا ہوا ہے، اگر آپ نے ان کو گستاخ ثابت کرنا ہے تو ٹھیک ہے آپ گستاخ ثابت کر دیں۔ رہا دعوت اسلامی کا معاملہ، تو دعوت اسلامی کا موقف جو ہے سیدہ پاک کے حوالے سے جو باغ فدق کا جو معاملہ تھا وہ الحمدللہ مدری چینل پر آ گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب آپ نے دوسری بات یہ کی کہ جی یہ کھل کے ان کو دشمن کیوں نہیں کہتے سیدہ پاک کا اور گستاخ کیوں نہیں کہتے سیدہ پاک کا، تو چلیں آپ کی اس بات پہ آ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پچھلے دنوں دعوت اسلامی کے حوالے سے میں تھمبنیل چلا دیتا ہوں آپ نے گفتگو کرتے ہوئے ایک شخص جو ہے جس کا نام ہے غلام عباس، جس کے نام کے ساتھ آپ نے اتاری لگایا، جو کہ اتاری نہیں اگرچہ دیکھا جائے تو اپنے عقائد باطلہ کی وجہ سے، اور جس کو وہ فالو کرتا ہے تو اپنے عقائد باطلہ کی وجہ سے تو وہ قادری بھی نہیں ہے یا چشتی بھی نہیں ہے، سہروردی بھی نہیں ہے، وہ تو کسی نسبت کے لائق ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ آپ کے فتوے کے مطابق ناسبی ضرور ہے، اس فضل چشتی کا شاگرد ہے سر جس فضل چشتی کو آپ ناسبی کہتے ہیں اور یزید کا دفاع کرتا ہے، تو ایک ایسے شخص کی گواہی آپ نے دعوت اسلامی کے خلاف لے لی، اس کو قابل اعتماد سمجھ لیا کہ جو شخص ناسبی ہے، اس فضل چشتی کو آپ ناسبی کہتے ہیں، اس کے شاگرد کے اوپر آپ نے اعتبار کیا، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ کیا آپ کو تحقیق نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کیا آپ کو اس کی آئی ڈی کی پوسٹز نہیں دیکھنی چاہیے تھی؟ اللہ کے بندوں، میرے جیسے بندے کو کوئی ریکویسٹ بھی آتی ہے نا تو میں پہلے اس کی آئی ڈی کو وزٹ کرتا ہوں، یار یہ بندہ کون ہے، اس کو ایڈ کرنا بھی ہے یا نہیں، یہ ریکویسٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنی بھی ہے یا نہیں۔ آپ نے کسی کو ڈیٹ دینی ہو، کس کے یہاں محفل میں جانا ہو، تو کیا آپ بغیر تحقیق کی آپ چلے جاتے ہیں؟ ظاہر آپ ان سے پوچھتے ہیں سر جی لفافہ کتنا دیں گے، ساؤنڈ کون سا ہوگا، مووی والا کون ہوگا، کون سی مسجد ہے، کہاں رہتے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے، 100 بات آپ پوچھتے ہیں نا، کیوں؟ آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے سر، آپ کو جان کا اتنا خطرہ ہے، جان کی حفاظت کی اتنی فکر ہے تو سر آپ کو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے؟ مطلب آپ ایک ایسے شخص کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں اور ایسے شخص کو ناسبی کہہ رہے ہیں جس کے کروڑوں مرید ہیں، مطلب آپ نے اس شخص کے کروڑوں ماننے والوں کو ناسبی کہہ دیا۔ کتنی بڑی تحریک دعوت اسلامی عاشقان رسول کی، جس کو آپ بذات خود اپنی تحریک کہتے ہیں، آپ نے ان کو ناسبی بنا دیا۔ تو جناب مفتی صاحب اگر آپ کو کسی شخص نے کوئی انفارمیشن پرووائڈ کی تھی تو آپ کا یہ حق بنتا تھا کہ آپ اس کی آئی ڈی پر جاتے، آپ اس کو وزٹ کرتے، دیکھتے یار بندہ کون ہے، قابل اعتماد بھی ہے یا نہیں، لیکن آپ نے خامخواہ کی افواہ پھیلانی تھی، لوگوں کے اندر خامخواہ کا ایک پروپیگنڈا کروانا تھا، تو آپ نے جو اٹھا کے چلا دیا۔ اگر یہ سب کچھ نہیں تھا تو پھر اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، اس میں آپ کی کیا اچھی نیت تھی، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے بغیر تحقیق کے ایک بندے کے اوپر جو ہے وہ اعتبار کر کے آپ نے اس کی ساری آڈیو چلا دی، اور وہ شخص فضل چشتی ناسبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے یہ آپ کے سامنے میں پوسٹ چلا رہا ہوں، ذرا پڑھیں اس کو، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے جی۔ فضل چشتی کی تصویر لگانے کے بعد حضرت اوپر کیپشن میں لکھتے ہیں کہ عقائد اہل سنت میں بحمدہ تعالی جو پختگی اللہ پاک نے ہمارے استاد محترم یعنی فضل چشتی کو نصیب فرمائی ہے موجودہ دور میں وہ نظر نہیں آتی۔ اچھا کون سی عطا فرمائی ہے جی؟ ذرا نیچے دیکھیں، کہتے ہیں جی ہمیں آپ کی تحقیقات پر یقین ہے۔ اچھا جی کون سی تحقیقات پر؟ چاہے وہ تفتہ زانی سے متعلق ہو یا مسئلہ یزید ہو جی، یا صحابہ سے متعلق ابحاث ہوں، اگرچہ ہم عمل میں کمزور ہیں لیکن اللہ کے کرم سے عقائد میں کمزور نہیں۔ جی جناب یزید کے معاملے میں اس کا وہی موقف ہے جو اپنی آئی ڈی پہ یہ چلا رہا ہے، اس کی آئی ڈی کا اسکرین شاٹ میں نے لیا ہوا ہے سر، یہ آپ کو دیکھنا چاہیے تھا نا، آپ نے تو فوراً اس کے نام کے ساتھ اتاری لگا دیا، جبکہ آپ دیکھیں کہ اس کی اپنی آئی ڈی کے اوپر جو ہے وہ اتاری نہیں لکھا ہوا اس کے نام کے ساتھ، لیکن آپ نے اٹھا کے چلا دیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی، اب ہو سکتا ہے اب شیطان آپ کو ایک نیا مشورہ دے دیں، اور جی دیکھیں میں نے تو اس کے بعد کے معاملات کو بیان نہیں کیا، میں نے تو اس کے پہلے کے معاملات کو بیان کیا ہے، وہ پہلے دعوت اسلامی میں پڑھتا تھا پھر بعد میں وہ ناسبی ہوا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی شخص اہل سنت سے ناسبی ہو جائے تو اہل سنت کے ساتھ مخلص ہوگا؟ تو دعوت اسلامی کے ساتھ وہ مخلص ہو سکتا ہے؟ آپ کا کام تو یہ بنتا تھا کہ جب آپ ساؤتھ افریقہ جا سکتے ہیں، جب آپ امریکہ جا سکتے ہیں، تو سر جی لیا کے مدرسے میں جانے میں کتنا کرایہ لگ جانا تھا، آپ چپکے سے ٹوپی پہنتے کسی بھی پرائیویٹ ہولیے میں لئے کے مدرسے کا جا کے آپ دورہ کر لیتے، وہاں پہ آپ جاتے مدارس میں جا کے آپ دیکھتے یار کھانا کیسا کھا رہے ہیں، دعوت اسلامی والوں کا کیا نظام ہے، سر اس طرح کرتے ہیں نا آپ تحقیق۔ لیکن آپ کے پاس ساؤتھ افریقہ جانے کے لیے لاکھوں روپے ہیں، امریکہ جانے کے لیے لاکھوں روپے ہیں، لیکن ایک مدرسے میں جا کے دعوت اسلامی کے معاملات دیکھنے کے لیے تحقیق کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ایسے نہیں ہے، یا آپ کی نیت خراب تھی، آپ کیا کرنا چاہتے تھے یہ تو اب آپ جانتے ہیں نا، یا ہمیں تو نہیں پتا، کیونکہ دلوں کے حال سے تو اللہ جانتا ہے۔ ہاں قرینہ ظاہریہ تو یہی ظاہر کر رہا ہے کہ آپ فساد کی نیت رکھتے تھے، جو کہ آپ کو نہیں رکھنی چاہیے تھی سر۔ اگر آپ کے سامنے کوئی بات آئی تھی تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس کی تحقیق کرتے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں جلالی صاحبان کی تعزیت کرنے سے گستاخ سیدہ ہو جاتا ہے بندہ معاذ اللہ، تو پھر کسی ناسبی کی وائس چلانے والے پہ آپ کیا حکم لگائیں گے؟ اس کا مطلب ہے پھر ناسبیوں کے اوپر آپ نے یقین کیا، آپ بھی ناسبی ہو گئے۔
آپ نے ناسبیوں کی حمایت لی نا تو آپ بھی ناسبی ہو گئے. آپ کہیں گے مجھے پتہ نہیں تھا, تو سر بغیر تحقیق کے آپ نے بات چلا دی, تو حدیث کی روح سے تو پھر آپ جھوٹے ہوئے, کیونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے چلا دے. سر آپ نے تحقیق نہیں کی. آپ قرآن کی سورہ حجرات کو دیکھ لیں, آپ اس حوالے سے بھی پھنس رہے ہیں. آپ رسول اللہ علیہ الصلوۃ کا یہ حکم دیکھیں, آپ اس حوالے سے بھی پھنس رہے ہیں. اگر آپ ان کو ناسبی کہتے ہیں تو اس قاعدے کلیہ کے مطابق میں آپ کو ناسبی کہتا ہوں, کیونکہ آپ نے نواسب کا سہارا لیا. یا پھر آپ ان کے خلاف اس وجہ سے نہیں بولے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اصل میں گالی برگیڈ تو فضل چشتی صاحب ہیں. جب انہوں نے آپ کو تولی نا اتنی موٹی موٹی, تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ گالی برگیڈ کون ہے, دعوت اسلامی والے ہیں یا فضل چشتی صاحب والے ہیں. اس طرح تو میں آپ کے بارے میں کوئی آڈیو چلا سکتا ہوں. آڈیو بنانے میں کون سا مسئلہ ہوتا ہے؟ کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ تاری لگا کے, قادری, رضوی, ضیائی لگا کے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بدنام کر سکتا ہے. اس وقت پوری گفتگو میں نے آپ کے لیے کسی قسم کا نیچ قسم کا یا گرا ہوا کوئی میں نے اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کیا. جبکہ آپ دعوت اسلامی والوں کو ظالم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو جاہل بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو ڈرامے باز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو ڈان کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں یار آپ. اور وہ لوگ جو بغیر کسی دلیل کے اٹھا کے کسی کو رافضی کہہ دیتے ہیں, کسی کو ناسبی کہہ دیتے ہیں, وہ بھی اللہ سے ڈر جائیں یار. رہا گستاخی والا معاملہ, تو دیکھیں اگر آپ نے کسی کو گستاخ ڈکلیئر کرنا نا, تو جا کے پہلے آپ ان سے ڈیبیٹ کریں. یہ کوئی بات نہیں ہے, انجینئر والی باتیں نہ کریں آپ کہ جناب ان کا بڑا آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا, تو میں نے کسی اور سے بات نہیں کرنی. یہ بات نہ کریں یار, یہ ایک فضول قسم کی بات ہے. بڑے نے ریکمنڈ کر دیا نا ایک بندے کو, اپنا بٹھا دیا سامنے کہ یار یہ میری طرف سے یہ ہے, اس کی ہار میری ہار, اس کی جیت میری جیت, تو ٹھیک ہے آپ جائیں وہاں جا کے بات کر لیں. کسی کو گستاخ کہہ دینا سیدہ پاک کا, یار یہ بہت بڑی جرت ہے یار, بہت بڑی جرت ہے. کسی کو ناسبی کہہ دینا, کسی کو اہل بیت اطہار کا دشمن کہہ دینا, لفظ تو بظاہر چھوٹے ہیں لیکن یار دعویٰ بہت بڑا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اس کے شایان شان جیسے بھی ممکن ہوا, سیدہ پاک نے اگر آپ سے پوچھ لیا تیرے پاس کیا دلیل تھی, تو نے سینہ چیر کے دیکھا تھا اس کا, کہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس جامع کوثر ہم نے پینے جانا ہے. اگر رسول اللہ علیہ السلام نے ہم سے پوچھ لیا کہ بتا تو نے دل چیر کے دیکھا تھا, سینہ چیر کے دیکھا تھا, تو نے کیا دلیل تھی تیرے پاس, آپ کہیں گے الفاظ تھے, ٹھیک ہے الفاظ تھے تو شریعت کا حکم ظاہر پہ لگتا ہے, اور میں صرف ان الفاظ کے اوپر گفتگو کروں. اس کے بعد جو کچھ ہوا, ٹھیک ہے, آپ ان سے جائیں جا کے مناظرہ کریں, یا جو بھی آپ نے بحث کرنی ہے, آپ نے ٹیبل ٹاک کرنی ہے, بیٹھیں اس مسئلے کو ختم کریں. آپ ہر ویڈیو میں اس چیز کو اٹھا کے لے آتے ہیں, پھر اس کا آپ سہارا لیتے ہیں اور جناب اپنے ذاتی معاملات کو آپ سامنے لے کے آتے ہیں, تو یار یہ درست نہیں ہے. جلالی صاحب کے موقف میں, مطلب جلالی صاحب کو گستاخ نہ کہنے والے کتنے علماء کرام ہیں کہ جن کو گستاخ نہیں کہتے ہیں, لیکن اس مسئلے کو بیس بنا کر زیادتیاں آپ لوگوں نے بھی بہت ساری کی, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. اور کل بروزے قیامت ان زیادتیوں کا جواب اللہ کی بارگاہ میں آپ کو دینا پڑے گا سر, اگر آپ نے توبہ نہ کی, رجوع نہ کیا. آپ نے جو بہتان بازیاں, الزام تراشیاں اور گالم گلوچ اور بازاری زبان جس نے جو ہے وہ جلالی صاحب کے بارے میں استعمال کی, سارا آپ کو بروزے قیامت اس کا جواب دینا پڑے گا. کوئی عام بندہ کو گلی کوچے کا کوئی لونڈا کرے نا یار, یہ حرکتیں تو سمجھ میں بھی آتی ہیں یار. اتنا پڑھا لکھا بندہ جس نے دین کو پڑھا ہوا ہے, تو پھر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یار خوف خدا کی کمی ہے یار, اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے. علم آپ کے پاس ہے, سب کچھ ہے, اسلام کہلاتے ہیں, مفتی آپ کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور آپ کی اسپیچ لو لیول پہ آ کے گفتگو کرنے کی حاجت کیا ہے یار. میں باغ فتح کے معاملے میں اس موقف پر ہوں جس موقف کو دعوت اسلامی کے مدنی چینل سے مفتی علی اصغر صاحب نے بیان کیا, کیونکہ میں اس کو ادب کے زیادہ قریب سمجھتا ہوں. تو اہل البیت کے بارے میں بھی جب بات کرنی ہے تو بہت سوچ سنبھل کے اور سوچ سمجھ کے کرنی ہے یار. مطلب ہم نے جب گفتگو کرنی ہے تو ہم نے وہ پہلو بیان کرنا ہے جو ادب کے زیادہ قریب ہے, جس میں دونوں ہی ہستیوں کا ادب ملحوظ رہے. اگر کسی ایک ہستی کے بارے میں بھی کمزور بات کر دی تو ہم گئے کام سے. اہل سنت کا مزاج نہیں ہے یہ. جیسا کہ قریشی صاحب سے غلطی ہوئی, اگرچہ انہوں نے بعد میں کہا کہ میں الزامی طور پہ پوچھ رہا تھا, آپ بات تو الزامی طور پہ کر رہے تھے, لیکن ریفرنس تو آپ نے جو ہے وہ روافظ والا دیا, کہ آپ نے یہ کہا کہ دیکھیں یار ہم خطائی اجتہادی کی نسبت جو ہے وہ کیا ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر سکتے ہیں. آپ نے الزامی طور پہ پوچھا, آپ نے کوئی بہتان نہیں لگایا, یا معاذ اللہ آپ نے یہ نہیں کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اجتہادی خطا پر تھے. آپ نے کہا, میں نے ایسے سوال پوچھا کہ کیا آپ ایسا کریں گے, ٹھیک ہے اوکے ہو گیا, لیکن آپ نے آگے جو ریفرنس بیان کیا نا کہ کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے اکیلے راوی ہیں, سر اعتراض اس پر تھا, مفتی حسان صاحب کا فتویٰ اس پر آیا. آپ اس الزامی سوال کو جو ثابت کر رہے ہیں وہ آپ ایک ایسی چیز سے ثابت کر رہے ہیں جو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. باغ فتح اور وراثت والی جو حدیث ہے اس کے اکیلے راوی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے, اس کے تو کئی راوی ہیں, جو کہ مفتی حسان صاحب نے جو فتویٰ دیا کہ زید اگر یہ کہتا ہے کہ یہ معاملات ہیں تو آپ اس کے اوپر کیا فتویٰ دیں گے, تو وہ فتویٰ آ گیا, ایک حکم شرعی آ گیا. وہ زید جو بھی ہے کہ اس کو اتنا نہیں پتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اکیلے راوی نہیں ہے. مفتی جب بھی فتویٰ دیتا ہے نا, وہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں دیتا. مفتی کا ایک فتویٰ پوری امت کے لیے ہوتا ہے. کسی بھی شخص کا یہ عقیدہ ہے, اینی پرسن اگر کوئی ان کے بارے میں اس قسم کے عقائد رکھتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ الفاظ ہیں, وہ الفاظ اپنے اوپر فٹ کر لے. آپ کہتے ہیں مجھے مغالطہ لگ گیا, مجھے سمجھ نہیں آئی, یا میرے علم میں نہیں تھی یہ بات. خیر ہے, کوئی بات نہیں ہے, ہر مفتی کے ذہن میں ہر وقت ہر چیز ہوئی ضروری نہیں ہوتا. اشکالات لگ جاتے ہیں, بعض اوقات الفاظ جو مکس ہوتے ہیں, بعض اوقات سبقت لسانی ہو جاتی ہے. جب زید سے مراد کوئی شخص ہے ہی نہیں تو وہ کوئی بھی ہو,
اس قسم کا موقع بیان کرے گا تو وہ اس فتوے کے تحت ہے. ہم مدینہ شریف میں تھے, مدینہ شریف کے صحن میں ہم چلتے ہوئے جا رہے تھے گنبد خضرا کے سامنے سے, تو میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, ان کے ساتھ میری بحث چل رہی تھی. وہاں کی ایک کمپنی ہے تو مشینی ذبیحے کے حوالے سے میری ان کے ساتھ بحث چل رہی تھی کہ مشینی ذبیحہ جائز نہیں ہے یہ وہ. جس کمپنی کے بارے میں بات کر رہا تھا اس کمپنی کے بارے میں نے کسی عالم دین سے سن رکھا تھا کہ یار ان کا ذبیحہ جو مشینی ذبیحہ ہوتا ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ احتیاط کریں, اس کمپنی سے یہ چیز لے کے نہ کھائیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں یار یہ مفتی تو ویسے ہی لگے رہتے ہیں, آپ اس طرح کریں کہ مجھے نا فتویٰ لکھا ہوا دکھائیں دارالفتاء اہل سنت سے یا کسی بھی اہل سنت کے مفتی نے وہ فتویٰ دیا ہو, تو اس کمپنی کے نام سے وہ فتویٰ شائع ہو کہ اس کمپنی کا جو ہے نا مشینی ذبیحہ کھانا حرام ہے, تو ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا. تو میں نے ان سے ایک الزامی طور پہ سوال کیا, میں نے کہا اچھا چلیں اگر آپ اس قاعدے کلیہ کے مطابق چلتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سود لینا حرام ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل حرام ہے. میں نے کہا آپ مجھے نام مینشن کریں کہ کس بینک سے لینا حرام ہے, آپ مجھے بتائیں کہ فلاں بینک سے لینا حرام ہے, فلاں سے لینا حرام نہیں ہے. تو اس پر وہ خاموش ہو گئے. تو میں نے ان کو یہ جب بطور مثال الزامی طور پہ یہ جواب دیا نا تو وہ سمجھ گئے. تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا بھائی فتویٰ جو ہے نا وہ مطلقاً آتا ہے, فرد واحد کے لیے فتویٰ جو ہے وہ کبھی کبھی ضرورت پیش آتی ہے فرد واحد کے لیے دینا پڑتا ہے, وہ معاملہ اور ہوتا ہے. لیکن شرعی مسائل پہ جب اس طرح کو پوچھا جاتا ہے کسی کا نام لیے بغیر, تو وہ فتویٰ جو ہوتا ہے وہ مطلقاً ہوتا ہے. سود حرام ہے, علت یہ ہے, جو اس کے تحت آئے گا علت کے تحت اس کے اوپر یہ فتویٰ لگ جائے گا. یہ طریقہ کار ہوتا ہے فتوے کا. تو آپ کے معاملے پہ جو فتویٰ آیا تو وہ شخصی فتویٰ نہیں تھا, وہ ایک اوور آل فتویٰ تھا. جو بھی وہ معاملات کرے گا ٹھیک ہے وہ اس کے تحت ہوگا. زید مینز اینی پرسن, کوئی بھی اگر اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے تو پھر وہ سطحی علم رکھتا ہے, پھر وہ حدیث کے علم سے نا آشنا ہے, پھر وہ ہوائی باتیں کر رہا ہے. یہ کوئی بھی ہو, یہ فتویٰ اس کے لیے ہے. تو آپ کیوں دل پر لے گئے سر؟ تو اس لیے محتاط گفتگو کریں. میں آپ کو دعوت فکر دینے کے لیے آیا ہوں کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. پھر اگر آپ اسی قاعدے کلیہ کے اوپر رہیں گے کہ نہیں وہ یوں نہیں کرتے وہ نہیں کرتے, تو پھر میں بھی اس بات پر آؤں گا کہ فضل چشتی کو چونکہ آپ ناسبی کہتے ہیں اور وہ ناسبی ہے اور وہ یزید کا دفاع کرے, پھر اس کا شاگرد اس دفاع کو کہے کہ ہم اس کو عقیدہ اہل سنت سمجھتے ہیں معاذ اللہ, تو آپ اس شخص کے قول کو بطور دلیل جو ہے, بطور ثبوت جو ہے دعوت اسلامی والوں کا اگینسٹ اپنے چینل سے چلا رہے ہیں بغیر تحقیق کے, تو پھر تو آپ بھی ناسبی ہوئے. تو پھر آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے؟ خدا را اس پر سوچئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سوچ دے, سمجھ دے, تحقیق کریں, مکمل تحقیق کریں. اس کے بعد آپ نے جو کمنٹ پاس کرنے ہیں وہ بھی انتہائی محتاط انداز میں آپ پیش کریں تاکہ سامنے والے کی دل آزاری بھی نہ ہو اور توبہ کا دروازہ اس پہ کھلا رہے, وہ آپ کی طرف دوبارہ آ سکے. میں نے بھی چند گزارشات اسی لیے آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ آپ کے دل پہ دستک دینے کے لیے حاضر ہوں کہ خدا را اس کو سمجھیں. اس طرح کسی کو اٹھ کے ناسبی اور جو کسی کو رافضی کہتے ہیں وہ بھی اٹھ کے ایک دم سے کسی کو رافضی نہ کہیں جب تک ان کے پاس بطور دلیل کوئی شرعی ثبوت نہ ہو. اس طرح کسی کو اٹھ کر جو ہے وہ رافضی کہہ دینا, کسی کا فوٹو کسی کے ساتھ دیکھ لیا تو اس کو رافضی کہہ دیا, محفل کے پوسٹر میں کسی نعت خوان کو دیکھ لیا صحیح العقیدہ کو, یہ رافضی ہو گیا, یہ ان کے اسٹیجوں پہ جاتا ہے تو فلاں کرتا ہے. ان چیزوں سے بچیں, بہتان بازیوں سے بچیں, تحقیق کریں, پوچھیں, صاحب معاملہ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں, سلجھے ہوئے سنی بنیں, سلجھے ہوئے مسلمان بنیں. کسی بھی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنے سے پہلے رک جائیں. شریعت کہتی ہے کہ 70 یا 72 عذر تلاش کریں, ایسا نہیں ایسا ہوگا, ایسا نہیں ایسا ہوگا, ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو. اگر بندہ صحیح العقیدہ ہے تو 72 عذر تلاش کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے. اس کے بعد بھی بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. نہیں عذر مل رہے, خاموش ہو جائیں, آپ کا معاملہ نہیں, آپ سے پوچھا نہیں جانا. لیکن یہاں تو 70 عذر کے, ہم تو ایک بھی عذر تلاش نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے, عقل سلیم عطا فرمائے, سوچ سمجھ کے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم.